Assalamu alaikum students. Our next chapter is King Faisal. Now let's start. The late King Faisal of Saudi Arabia was born in 1907. یعنی سعودی عرب کے مرحوم شاہ فیصل 1907 میں پیدا ہوئے تھے اینڈ واز the second son of King عبدالعزیز ابن سعود، اور یہ شاہ عبدالعزیز ابن سعود کے دوسرے فرزند تھے. He received religious education from his maternal grandfather شیخ عبداللہ بن عبداللطیف. میٹرنل کہتے ہیں نانا کو، میٹرنل گرینڈ فادر نانا کو کہتے ہیں. اور انہوں نے اپنی مذہبی تعلیم جو ہے شیخ عبداللہ بن عبداللطیف سے حاصل کی. آفٹر کمپلیٹنگ ہز ایجوکیشن ایٹ این ارلی ایج، یعنی ابتدائی عمر میں ہی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فیصل اسٹارٹیڈ ٹیکنگ انٹرسٹ ان دا افیئرس آف دا اسٹیٹ، یعنی انہوں نے جو ہے اسٹیٹ کے یعنی مملکت کے معاملات میں جو ہے دلچسپی لینا شروع کر دی. اینڈ ہیلپڈ ہز فادر ان گورننگ دا کنٹری، اور اپنے والد کی مدد کی ملک کی حکمرانی میں. He was made governor of Hijaz when he was only 20. جب وہ 20 سال کے تھے تو ان کو حجاز کا گورنر بنایا گیا. Later on he served as Saudi foreign minister, visiting several countries of the world where he held important discussions and gained a great deal of experience. He also had the opportunity of holding the command of the armed forces of his country. بعد میں انہوں نے سعودی وزیر خارجہ کی خدمات انجام دیں. دنیا کے کئی ممالک کا دورہ کیا جہاں انہوں نے اہم مذاکرات جو ہے میں حصہ لیا اور بہت سارا تجربہ حاصل کیا. ان کو اپنے ملک کے مسلح افواج کی کمان سنبھالنے کا بھی موقع ملا. After the death of King Abdulaziz, his elder son Saud became the king. یعنی شاہ عبدالعزیز کے انتقال پر ان کے سب سے بڑے صاحبزادے سعود بادشاہ بنے. فیصل was made the crown prince and prime minister in 1958. یعنی شاہ فیصل کو 1958 میں ولی عہد اور وزیر اعظم مقرر کیا گیا. سعودی عربیہ واز ان سیریس ڈیفیکلٹیز ایٹ دیٹ ٹائم، یعنی سعودی عربیہ اس وقت بہت زیادہ مشکلات سے دوچار تھا. فیصل یوزڈ ہز وزڈم اینڈ انٹیلیجنس ٹو اوور کم دیز ڈیفیکلٹیز. یعنی شاہ فیصل نے ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے اپنی حکمت و دانائی کو بروئے کار لائے. In 1960 he resigned from the post of the prime minister but accepted it again in 1962. یعنی 1960 میں انہوں نے وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، لیکن 1962 میں یہ عہدہ دوبارہ قبول کر لیا. His elder brother King Saud fell seriously ill in 1964 and Faisal was chosen as the king by the Council of Ministers. یعنی 1964 میں ان کے بڑے بھائی شاہ سعود سب بیمار پڑ گئے اور وزراء کی کونسل نے فیصل کو بطور بادشاہ چن لیا. کنگ فیصل واز ڈیووٹیڈ ٹو اسلام. یعنی شاہ فیصل اسلام کے جانثار تھے. ہی واز اے گڈ مسلم اینڈ لیڈ اے سمپل لائف. یعنی وہ اچھے مسلمان تھے اور سادہ زندگی بسر کرتے تھے. He did his best to see his people living according to the teaching of Islam. یعنی انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ ان کی رعایا اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے. He possessed great qualities of leadership and proved to be an able ruler. یعنی انہوں نے وہ قیادت کی اعلیٰ خوبیوں کے مالک تھے اور ایک لائق حکمران ثابت ہوئے. He loved his people and ruled the country wisely and justly. یعنی وہ اپنی قوم سے محبت کرتے تھے اور ملک پر دانش مندی اور انصاف سے حکومت کی. Under his rule Saudi Arabia made great progress in many fields. یعنی ان کی دور حکومت میں سعودی عرب نے کئی شعبوں میں بڑی ترقی کی. He spent a lot of money on the development of his country. انہوں نے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کثیر رقم خرچ کی. The main source of income for Saudi Arabia is mineral oil and he made every effort to increase its production. سعودی عرب کی آمدنی کا خاص ذریعہ معدنی تیل ہے
اور انہوں نے اس کی پیداوار بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ نیو فیکٹریز اینڈ ملز ور سیٹ اپ ان سعودی عربیہ، یعنی نئی فیکٹریز اور ملز جو ہیں سعودی عربیہ میں لگائی گئی، اینڈ انڈسٹری میڈ گریٹ پروگریس، اور انڈسٹری نے بہت اچھی یا بہت زیادہ ترقی کی۔ واسٹ ایریاز آف دا ڈیزرٹ ور ایریگیٹڈ اینڈ نیو لینڈز ور براٹ انڈر کلٹیویشن، یعنی ڈیزرٹ یعنی صحرا کے جو ہے وسیع علاقے کو سیراب کیا گیا اور نئی زمینیں زیر کاشت لائی گئیں۔ کلٹیویشن یعنی کاشت کرنا۔ فیصل کنسیڈرڈ ایجوکیشن ویری امپورٹنٹ فار دا پروگریس آف ہز پیپل، یعنی شاہ فیصل اپنی قوم کی ترقی کے لیے تعلیم کو بہت اہم سمجھتے تھے۔ ہی اوپنڈ مینی اسکولس ویئر ایجوکیشن از فری فار آل، انہوں نے بہت سے اسکولس جو ہیں وہ کھولے جہاں تعلیم سب کے لیے مفت ہے۔ He set up several universities where students are not only given free education but also awarded stipends to meet other needs as well، یعنی انہوں نے کئی یونیورسٹیاں قائم کی جہاں طلبہ کو نہ صرف تعلیم دی جاتی ہے بلکہ دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے وظائف بھی دیے جاتے ہیں۔ He also spread a network of hospitals and dispensaries all over his vast kingdom، یعنی انہوں نے جو ہے اپنی وسیع سلطنت میں ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں کا جال بھی بچھا دیا۔ Now Bedouin living even 1,000 kilometers from the capital will find a hospital or dispensary not far from where he lives، یعنی ایک جو ہے بدو جو دارالحکومت سے 1,000 کلومیٹر کے فاصلے پہ بھی رہتا ہو، وہ ہسپتال یا ڈسپنسری کو جہاں وہ رہتا ہے اسے دور نہیں پائے گا۔ If you visit KSA, the Kingdom of Saudi Arabia, you will find hundreds of Pakistani doctors, nurses and teachers serving their Arabs brethren، یعنی اب اگر آپ کے جو ہے KSA یعنی سلطنت سعودی عربیہ جائیں تو آپ وہاں سینکڑوں پاکستانی ڈاکٹروں، نرسوں اور اساتذہ کو اپنے عرب بھائیوں کی خدمت کرتے پائیں گے۔ The king helped the needy and the poor and provided many facilities to the pilgrims، یعنی شاہ فیصل ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد کرتے تھے اور حجاج کو بہت زیادہ سہولتیں مہیا کرتے تھے۔ He had a strong wish to unite the Muslims of the world and did his best to bring the Muslims living in different countries closer together، یعنی ان کی یہ شدید خواہش تھی کہ دنیا کے مسلمانوں کو متحد کریں اور مختلف ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو قریب تر لانے کی انہوں نے بھرپور کوششیں کی۔ His services in making the Muslims conscious of the need for brotherhood can never be forgotten، یعنی ان کی جو کوششیں ہیں مسلمانوں کی اخوت کی ضرورت سے آگاہ کرنے کی، ان کو ہم نہیں بھلا سکتے۔ He practiced what he preached and assisted the Muslim countries of the world. He was an equal partner with Pakistan in holding the Islamic Summit Conference at Lahore in 1974. اب یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس اتحاد کے حصول کے لیے ان کی جد و جہد کو جاری رکھیں۔ وہ کہتے تھے، جو بھی کہتے تھے اس پر عمل کرتے تھے اور دنیا کے مسلم ممالک کی مدد فرماتے تھے۔ 1974 میں لاہور کی اسلامی سربراہی کانفرنس کو منعقد کرنے میں وہ پاکستان کے برابر شریک تھے۔ کنگ فیصل واز اے سنسیئر فرینڈ اینڈ ویل وشر آف دا پیپل آف پاکستان، یعنی کنگ فیصل جو ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کے ایک مخلص دوست اور خیر خواہ تھے۔ He gave generous help to this country on several occasions، یعنی انہوں نے ایک موقعوں پر اس ملک کی فیاضانہ مدد فرمائی۔ Perhaps no one outside Pakistan could be more unhappy than King Faisal was on the separation of East Pakistan, which is now Bangladesh، یعنی مشرقی پاکستان کی علیحدگی پر جو کہ اب بنگلہ دیش ہے، پاکستان سے باہر شاید ہی شاہ فیصل سے زیادہ کوئی غمگین ہوا ہو۔ He was against the state of Israel because of its enmity towards the Arab. He strengthened
the Arabs in the war against Israel. He felt deeply grieved. یعنی وہ عربوں سے اس یعنی اسرائیلی ریاست کی دشمنی کی وجہ سے اسرائیلی لوگوں کے یا ریاست کے خلاف تھے. انہوں نے عربوں کو اسرائیل کے خلاف اپنی جنگ میں مضبوط کیا. When Israelites set the Al-Aqsa Mosque on fire, he made every possible effort to get back the Arab territories under the legal occupation of Israel. یعنی جب اسرائیلیوں نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی تو ان کو شدید صدمہ ہوا. انہوں نے اسرائیل کے غیر قانونی قبضے سے عرب علاقے واپس لینے کی ہر ممکن کوشش کی. This great king died in an assault by a wicked nephew of his on 25 مارچ 1975. یعنی عظیم بادشاہ اپنے ہی ایک بدکردار بھتیجے کے ہاتھوں 25 مارچ 1975 کو شہید ہو گئے. The Muslims all over the world mourned his death. یعنی جو ہے دنیا بھر کے مسلمانوں نے ان کی وفات پر سوگ منایا. The people of Pakistan in particular they felt deep grief at this sad news. یعنی بالخصوص پاکستان کے لوگ اس غمناک خبر پر بہت زیادہ غمزدہ ہوئے. There was not a single house in Pakistan which did not mourn his death as if an elder of the family had passed away. یعنی پاکستان میں کوئی ایسا گھر نہ تھا جس نے ان کی موت پر سوگ نہ منایا ہو، گویا خاندان کا کوئی بزرگ جو ہے وہ وفات پا گیا ہے. He lived like a soldier and died a martyr. With his death, not only Saudi Arabia but also the whole Muslim world has lost a sincere and bold leader. He was the religious leader of the Muslim and the guardian of two holy places of the Makkatul Mukarramah and Medina. یعنی انہوں نے ایک سپاہی کی طرح زندگی گزاری اور شہید کی موت مرے. مارٹر یعنی شہید. ان کی موت سے نہ صرف سعودی عرب بلکہ پوری دنیا مسلم دنیا ایک مخلص اور بے باک رہنما سے محروم ہو گئی. وہ مسلمانوں کے مذہبی رہنما تھے اور مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ و مقدس مقامات کے محافظ تھے. The Muslim of the world who had great love and respect for him will remember him as a noble and pious Muslim leader, and his name shall live forever in their heart. دنیا کے مسلمان جنہیں ان کے لیے محبت و احترام ہے وہ انہیں ایک عظیم اور پارسا مسلمان رہنما کی حیثیت سے یاد رکھیں گے اور ان کا نام ہمیشہ ان کے دلوں میں زندہ رہے گا.